تھوڑا سا اس کا مطلب بیک گراؤنڈ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ جو ہماری بحث ہو رہی ہے کہ ادب لوگوں کو متاثر کرتا ہے، تو کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ تو کیا اس کے کوئی شواہد ہمارے پاس ہیں ماضی میں جو دیکھے جا سکتے ہیں؟ تو میں نے کچھ تھوڑا سا ایکسپلور کیا ہے اس کو، تاکہ ہمارے سامنے ایک تناظر آ جائے، اس کے بعد ہم بات کریں کہ کیا واقعی ادب متاثر کرتا بھی ہے یا نہیں، ذہن سازی کرتا بھی ہے یا نہیں۔ تو میں نے کچھ تھوڑا سا اس پہ کام کیا ہے، تو وہ آپ کی اجازت سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ بڑی اس کے اوپر اسٹڈیز ہوئی ہیں کہ جدید دنیا جو ہے اس میں وائلنس یا تشدد بہت کم ہوا ہے ماضی کے مقابلے۔ یعنی اگر آپ ہزاروں سال پرانے جو ہمارا دور تھا اس میں پہنچ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دور میں وائلنس بہت زیادہ تھا، اور انسان کے ہاتھوں انسان کے مرنے کی جو شرح ہے وہ اس کو بھی کیلکولیٹ کیا گیا ہے، اور جو پرانے ڈھانچے ملے ہیں، جو ہزاروں سال پرانے ڈھانچے ہیں، ان سے بھی اندازہ یہ لگایا گیا ہے کہ یہ کسی دوسرے انسان کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں یا کوئی اپنی نیچرل موت مرے ہیں۔ تو اس وقت جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 10 لاکھ میں سے صرف 3 لوگ وہ پرتشدد موت مرتے ہیں۔ جبکہ ماضی میں اگر آپ پہنچ جائیں تو تقریباً 15%، یعنی 100 میں سے 15 لوگ جو تھے وہ وائلنٹ موت کا شکار ہوتے تھے۔ آج یہ شرح 10 لاکھ میں سے 3 ہے۔ تو ایک اس کے خلاف یہ بات کہی جاتی ہے کہ جدید دور میں یا پچھلے 100 سال میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، پہلی اور دوسری عالمی جنگ، تو ان میں تو کروڑوں کے حساب سے لوگ مرے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ میں 6 لاکھ کے قریب لوگ مرے تھے، پہلی جنگ میں 6 کروڑ لوگ مرے تھے، پہلی عالمی جنگ میں 2 کروڑ لوگ مرے ہیں۔ تو یہ اس سے زیادہ خونریز جنگیں نہیں ہوئیں، یہ ایک کاؤنٹر آرگومنٹ دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ دنیا کی آبادی کی شرح کے حساب سے دیکھیں تو سب سے خونریز جو صدی ہے وہ 13ویں صدی بنتی ہے، جس کے اندر پوری دنیا کی آبادی کا تقریباً 25% حصہ وہ جنگوں کی نظر ہو گیا تھا۔ تو 20ویں صدی اس لحاظ سے اتنی خونی جنگ نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ 20ویں صدی کی جو جنگیں ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ ایک بندہ کوئی بیٹھا ہوا کوئی بٹن دباتا ہے اور آگے، جیسے ناگاساکی اور ہیروشیما میں ہوا کہ 3 لاکھ لوگ مر گئے، تو وہ الگ چیز ہے۔ لیکن کسی کو تلوار سے یا تیر سے یا کلہاڑی سے یا بھالے سے کسی کو قتل کرنا، وہ پھر بالکل ہی نیکسٹ لیول ہے۔ تو اس لیول کے حساب سے بھی اگر دیکھیں تو 20ویں صدی وہ اتنی خونریز نہیں لگتی جتنی پہلی ہیں۔ 13ویں صدی پرسنٹیج کے حساب سے سب سے خونی صدی ہے، اور اس کے بعد 19ویں صدی ہے۔ 20ویں صدی کا نمبر تیسرے نمبر پہ آتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ ایک پرسپیکٹو دے رہا ہوں کہ تشدد میں پوری دنیا میں کمی واقع ہوئی ہے، اور مسلسل اس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج میڈیا ہمیں مطلب بتا رہا ہوتا ہے کہ جنگیں ہو رہی ہیں اور تشدد ہو رہا ہے، وائلنس ہو رہا ہے، ساری چیزیں، لیکن وہ میڈیا ایک بڑی ڈسٹارٹیڈ فگر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اصل میں وہ شرح مسلسل کم ہو رہی ہے، اور امن کے جو دورانیہ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر پھر بہت بحث ہوئی ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ وائلنس کم ہو رہا ہے، انسانی اموات جو ہیں انسان کے ہاتھوں، اس کی شرح کیوں کم ہو رہی ہے۔ اس پہ بہت بحث ہوئی، ایمانوئل کانٹ کے زمانے سے اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ خود کانٹ نے 1795 میں 3 وجوہات بیان کی تھیں۔ اس نے کہا تھا کہ تجارت، جمہوریت اور بین الاقوامی برادری کا تصور، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے تشدد میں کمی آ رہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ وجہ ہے فکشن، اور خاص طور پہ ناول۔ اور اس کے اوپر بہت مطلب ریسرچ ہوئی ہے، بڑا کام ہوا ہے کہ ناول نے کیسے انسان کی ذہن سازی کی ہے کہ وہ تشدد سے ہٹانے میں، یہ ظاہر صرف ایک وجہ نہیں ہے جو مطلب کانٹ نے وجوہات بیان کی ہیں، وہ بھی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت چیزیں ہیں۔ ایجوکیشن لیول بھی اس کی ایک وجہ ہے، شرح خواندگی پرنٹنگ پریس کے آنے کے بعد بہت بڑی ہے، وہ بھی ایک وجہ ہے۔ لیکن ناول جو ہے اس نے بھی ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے تشدد کو کم کرنے میں۔ اس کی ایک مشہور مثال جو ہے وہ 1752 میں امریکی رائٹر تھی ہیریٹ بیچر، اس کا ناول ہے انکل ٹامز کیبن، مشہور ناول ہے، جس میں ایک غلام خاندان کی کہانی بیان کی گئی ہے، اس کے اوپر جو ظلم و تشدد ہوتا ہے اور وہ سارا ماحول۔ اچھا، یہ کتاب اتنی مقبول ہوئی
کہ اس کے 3 لاکھ نسخے جو ہیں وہ دیکھتے ہی دیکھتے، اب یہ سوچیں کہ 1852 کی بات ہو رہی ہے، 3 لاکھ کتابیں اس کی بکی، اور اس نے لوگوں کو اتنا متاثر کیا. 1752 کی بات ہے یہ کہ 1860 کے آتے آتے امریکہ بالکل 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گیا. تو اس میں یہ صرف ایک ہی ناول نہیں تھا، بلکہ اور بھی بہت ساری تحریریں، افسانے لکھے گئے، دوسرے ناول بھی لکھے گئے. اور پھر 1861 میں امریکہ میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، پورا ملک 2 حصوں میں ٹوٹ گیا، اور ان کے درمیان بڑی زبردست ایک جنگ ہوئی جس میں ملینز کے حساب سے لوگ مرے ہیں. صرف ایک جو میدان جنگ جو میں نے خود بھی دیکھا تھا اس میں 7 لاکھ لوگ مرے تھے. تو اچھا، اب ابراہم لنکن امریکی صدر جو تھا، جو غلاموں کو حقوق دینے کا حامی تھا، اور اس نے جنگ لڑی تھی ان لوگوں کے خلاف جو مطلب غلامی کے حامی تھے یا ان کے قائل تھے. تو جب وہ ابراہم لنکن جنگ جیت گیا تو وہ اس جو مطلب رائٹر ہے ہیریٹ بیچر، اس سے ملا اور اس سے کہا، اس نے پہلی بات ہی یہ کی کہ اچھا تم ہی وہ عورت ہو جس نے یہ جنگ شروع کرائی تھی. یعنی ایک ناولسٹ کو دیکھیں کہ اتنی بڑی جنگ جس میں ملین لوگ مرے ہیں، اور اس جنگ کا فاتح جو صدر ہے، امریکی صدر جس کو امریکہ کے عظیم ترین صدور میں شمار کیا جاتا ہے، وہ اس رائٹر سے مل کے کہتا ہے کہ یہ جنگ تم نے شروع کرائی تھی. تو اتنا اس کا پاورفل اس کا اثر ہوا. تو اس کے علاوہ جو روشن خیالی ہے یا انلائٹمنٹ کا دور ہے، اس میں بھی ناول نے بہت کردار ادا کیا ہے. ادب کا اور ادیب کا موجودہ جو ہمارا اس وقت کا معاصر جو معاشرہ ہے، اس میں کردار بہت محدود ہو گیا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ کتاب سے دور ہو گئے ہیں، کتاب نہیں پڑھتے. تو ظاہر ہے کہ جو کتاب نہیں پڑھتے، اب انہوں نے ڈراموں وغیرہ کی بات کی، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے، وہ شاید ہمارا موضوع نہیں ہے. ہم تو ادب، خالص ادب کی بات کر رہے ہیں یا فکشن کی بات کر رہے ہیں. تو وہ کتنے لوگ آج کے دور میں کتاب پڑھتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ناول اگر چھپتا ہے تو وہ ٹوٹل 300-400 کی تعداد میں چھپتا ہے، اور وہ بھی ناولسٹ اپنے دوستوں میں جا کے تقسیم کر دیتا ہے، تو وہ عوام تک تو پہنچتا ہی نہیں ہے.